انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی طاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بات چل رہی ہے کہ ایک آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو کس طرح سے دین کے رنگ میں گزارے، اس پر بات چل رہی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے دوسرے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، سوال کیا کہ یہ جو ہمارا کھانا پینا پہننا یہ جتنے کام ہم انجام دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی دین کا کام ہے؟ ان کاموں کو ہم کس طرح سے انجام دیں؟ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کھا اللہ کے لیے، پی اللہ کے لیے، پہن اللہ کے لیے، سوار ہو اللہ کے لیے، یعنی سب کچھ کرتا ہے مگر ساتھ میں ان کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی پوری مطابقت، اتباع اور خوشنودی کا بھی دھیان کرنا کہ جو کام کروں اللہ کی مرضی کے مطابق کروں اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کروں، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ روزمرہ کے جتنے کام ہیں یہ سب دین بن جائیں گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی جو گزارنی چاہیے، کل سے یہ بات چل رہی ہے کہ دنیا کی زندگی دین کی روشنی میں گزارنی چاہیے، اپنی کسی روشنی میں نہیں، دنیا کی زندگی دنیا کی روشنی میں نہیں بلکہ دنیا کی زندگی دین کی روشنی میں گزارے، اور جو دنیا کی زندگی کو دین کی روشنی میں گزارتا ہے وہ دنیا کی دین بن جاتی ہے۔ آسان سی بات ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ ہر معاملے کے اندر دنیا نے دیکھا، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، برتاؤ کرنا، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق تھا، اور دین کی روشنی میں دنیا پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر کی زندگی کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یکسر خالی نظر آتی ہے۔ یہ تو بہت ہی قابل رحم ہستیاں ہیں، لیکن جنہوں نے مطابقت کے دائرے میں قدم بھی رکھا تو ان کی مطابقت اکثر عبادت کی حد سے آگے نہ بڑھ سکتی، یعنی بہت زیادہ دینداری کا اہتمام کیا تو بس نمازیوں میں، زیادہ کیا تو وضو اللہ کو درست کر دیا، لباس کو درست کر دیا، لیکن عادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، سونے جاگنے میں کیا ہمارے نبی کا طریقہ تھا؟ اس کا کسی کو یاد ہے؟ تو صرف عبادات کی حد سے آگے نہ بڑھ سکتے، حالانکہ مطابقت کا یہ پہلو ایک پہلو ہے، پوری مطابقت نہیں کہ کوئی آدمی اگر صرف نماز پڑھنے لگے، وضو خطا کو درست کر دے اور یہ سمجھے کہ میں مکمل دیندار بن گیا، تو دین کے ایک حصے پر تو اس نے عمل کیا، کیونکہ عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقائد بھی ہیں، اس کے ساتھ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ جب تک ان پانچوں اجزاء کو عمل نہیں کرے گا، کامل دیندار نہیں کہلائے گا، تو ایک دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے کہ ایک پہلو پر عمل کیا اور سمجھے کہ ساری مطابقت ہم نے اختیار کر لی، لیکن پوری مطابقت نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر مطابقت کی حدود اس قدر تنگ کر دیے جائیں تو انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نظر آئے گا۔ یعنی ہم اتباع رسول کو اتنا تنگ کر دیں، اتنا محدود کر دیں، اسے صرف عبادات کا محدود کر دیں، تو پھر انسان کی زندگی کے اندر بہت سا حصہ اتباع رسول سے خالی نظر آئے گا۔ اسی نظریے کی پیش نظر فقہاء نے بیان سنن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بشریہ کو بھی سنن کا درجہ دیا ہے، یعنی اس دائرے کو وسیع کیا ہے، اس دائرے کو بڑھایا ہے کہ آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، لباس کا پہننا، لباس
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی مسائل شرعیہ کی صورت میں کتب دینیہ میں ہم موجود پاتے ہیں، یعنی وہ زندگی جس کا آپ کی نبوت سے تعلق ہے، وہ کتب کتابوں کے اندر محفوظ ہے، اسی طرح ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص بشری زندگی میں جو بشری تقاضے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سب بشری تقاضے ہیں، تو بشری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل، ایک ایک ادا، ایک ایک عادت اور خصلت اور طبیعت کا ذوق، کہ کیا چیز آپ کو مربوط تھی، یہ تمام چیزیں کتب سیرت میں مل سکتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں، اور یہ سب کچھ دینی ذخیرہ، یہ جو ذخیرہ جمع ہوا، یہ دینی ذخیرہ صحابہ سے تابعین تک اور ان سے علماء کے ذریعے ہم تک اس لیے منتقل ہوتا چلا آیا کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں، یہ صرف سننے اور پڑھنے کے حصے نہیں۔ اس لیے بار بار میں کیا کرتا ہوں کہ جب آدمی کوئی بات سنے تو صرف سننے کے ارادے سے نہ سنے، معلومات کے اضافے کے لیے نہ سنے، بلکہ اپنے عمل میں لانے کے لیے سننا چاہیے کہ کیا دین کا شریعت کا حکم ہے، کیا دین کا مسئلہ ہے، ہمارے نبی کی کیا تعلیم ہے، بس مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو ایک عمل کا عزم و ارادہ ہونا چاہیے، خالی قصے کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ کرنے کی باتیں یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کی روزانہ کی عادتیں کی صحابہ کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل فریب ادائیں تھی، یہ جو تھی اگر صحابہ چاہتے تو صحابہ کے خالی عبادات کو لے لیتے اور کہتے ہیں کہ کھانا پینا، یہ اٹھنا جاگنا، یہ تو آپ کی ذاتی زندگی ہے نا، جس سے ہمیں کیا واسطہ، لیکن صحابہ سچے عاشق تھے، ایک ایک ادا کی کھوج میں لگے رہتے تھے کہ ہمارے محبوب فلاں وقت کیا کرتے ہیں اور کس انداز سے کس کام کو کرتے ہیں، وہ جو بشری تقاضے ہیں ان اداؤں کو بھی محفوظ کیا اور اس پر بھی عمل کیا اور اسے امت تک منتقل کیا۔ تو صحابہ کے اندر یہ فکر تھی کہ آپ کی جو دل فریب ادائیں ہیں کوئی ہماری نظر سے رہ نہ جائے، تو جن کے سیکھنے کے لیے صحابہ اپنی دنیا کی بڑی بڑی مشغولیتوں کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ یہاں تک آپس کے اندر معاملہ تھا کہ ایک دکان پر اگر دو بھائی تھے، ایک بھائی یہ کہتا تھا کہ بھائی ایک دن تم حضور کی صحبت میں رہو اور جو کچھ تم سیکھ کر آؤ وہ مجھے آ کر بتا دو، دوسرے دن میں جاؤں گا اور جو میں سیکھ کر آؤں گا وہ مجھے بتا دو۔ اس درجے صحابہ کے اندر شوق تھا، ایک بلبلا تھا، اور اتنا شوق اور بلبلا تھا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ کوئی ایک حدیث کی روایت ہے اور وہ فلاں صحابی کے پاس ہے اور وہ صحابی ملک شام میں ہے، تو یہ مدینے سے ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پر پہنچے، گرمی کا زمانہ، ان کے مکان پر پہنچے اور ادب اتنا کہ یہ نہیں کہ جاتے دروازے پہ دستک دے دی کہ جی میں اس کام کے لیے نہیں، بلکہ ادب اتنا کہ ضرورت تو میری ہے، بحیثیت ایک طالب علم کے آیا ہوں تو دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ باہر کھڑے ہو کہ جب وہ نکلیں گے تو اپنا موضوعات بیان کروں گا کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ نے دروازے پہ دستک کیوں نہیں؟ کہا کہ میں تو صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث کی روایت آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے ذرا حدیث کی روایت سنا دیجیے۔ انہوں نے وہ حدیث کی روایت سنائی اور کہا کہ بس اب میں واپس چلتا ہوں۔ کہا کتنا طویل سفر طے کر کر آئے ہیں تو کچھ آپ ٹھہر جائیں، کوئی آپ کی خدمت، کوئی آپ کا اکرام۔ کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ تو ایسی طلب تھی کہ ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے سفر طویل سفر کرتے تھے اور پھر نہ وہ خدمت دیتے تھے نہ کسی پر بوجھ بنتے تھے اور اسی طرح سے واپس بھی آ جاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی۔ تو یہ اپنی مشغولیتوں کو، یعنی آج کے لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اپنے ذاتی معاملات کے لیے وقت نہیں، ذکر کے لیے وقت نہیں، تلاوت کے لیے وقت نہیں، نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں، اور صحابہ
ذات اقدس کو پروانہ وار گھیرے رہتے تھے، پروانہ وار گھیرے رہتے تھے کہ جیسے شمع پر پروانے آتے ہیں، شمع جو جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں اور پروانے کو شمع کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثل شمع کہتے ہیں تو صحابہ پروانوں کے ہیں کہ وہ گھیرے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر عبادت میں ہمارا سر خدا کی مرضی کے مطابق جھکتا اٹھتا ہے، یعنی نماز کو پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جیسے آپ کو پڑھتے تھے ایسے بھی پڑھ رہے تھے، تو دنیاوی زندگی میں یعنی عبادت تو ہو گئی، اب دنیاوی زندگی میں ہمارا ہر قدم صرف خدا کی مرضی کے مطابق کیوں نہ ہو، یعنی ہمارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا میل ملاقات ہمارے تجارت ہماری ملازمت ہماری سراحت، تو یہ سارے جو کرنے کے کام ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کیوں نہ ہو۔ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے تو ہم بھی ناپسند کریں، اور جن کو آپ پسند فرماتے ہیں ہم بھی اسے پسند کریں، یعنی جو آپ کی نامرغوب ہے ہمیں بھی وہ نامرغوب ہو، آپ کی مرغوبات ہماری مرغوبات، آپ کی مکروہات ہماری مکروہات۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بہت سو بات، یعنی یہ تو صحابہ کی کیفیت تھی نا کہ ایک ایک چیز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں کو سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے۔ مثلا اس کی چند مثالیں بیان کی کہ بہت سو کو یہ کہتے سنا کہ بے شک کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے، مگر ہماری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی، ارے میری طبیعت آپ کی کو گوارا نہیں کرتی، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کھانے کے بعد کھانے کے برتن کو بھی صاف کر لو، کھانے کے بعد ان انگلیوں پر جو کھانے کے ذرات لگے ہوئے ہیں تو ان ذرات کو انگلیوں کو کاٹ لو تاکہ ان پر جو ذرات لگے ہوئے ہیں وہ ذرات بھی ہمارے استعمال میں آ جائیں۔ کس وجہ سے کہ اللہ نے کھانے کی جو برکت ہے وہ کھانے کے کسی حصے کے اندر رکھی ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ جو کھانا تم برتن میں پلیٹ میں لگا ہوا چھوڑ رہے ہو، کھانے کی برکت اسی میں ہو، یا انگلیوں پر جو کھانے کے ذرات ہیں تو کھانے کی برکت کھانے کی ان ذرات کے اندر ہو جسے تم چھوڑ رہے ہو، اور اگر تم نے ان انگلیوں کو نہ چاٹا تو کیا ہوگا کہ کھانے کی برکت سے محروم رہ جاؤ گے، اور برکت کیا ہے؟ وہ کھانے کی روح ہے، تو کھانے کی روح سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا محتاج بن کے کھانا چاہیے، اس جذبہ کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کھانے کے ہم محتاج ہیں، کھانا ہمارا محتاج ہے، تو اپنے عجز کو اپنی محتاجگی کو ظاہر کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس طرح سے کھانا کھاتا ہوں جیسے ادنا غلام کھانا کھاتا ہے، اور آج ہمارے کھانے کا نام بڑے تکبر اور بڑائی کا، تو بھائی کھانا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر جس کھانے کے جس غذا کے اجزائے کثیرہ کو آپ نے استعمال کیا، پلیٹ بھرکن کو کھا لیں، اب اس کے جو اجزائے قلیلہ ہیں تھوڑے سے اجزاء ہیں، چاہے وہ آپ کی انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں چاہے وہ پلیٹ پر لگے ہوئے ہیں، اسے صاف کرتے ہوئے انگلیوں کو چاٹتے ہوئے یہ شرم اور حیا کیوں آتی ہے؟ تو یہ شرم اور حیا کا آنا کی علامت تکبر اور بڑائی کی ہے، اور اللہ کو یہ تکبر اور بڑائی پسند نہیں ہے، اور اگر اس تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کی عزت کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر خطرہ ہے کہ رزق کی تنگی میں اور آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے، ڈرنے کا مقام بہت ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کھانے میں ذرے ذرے کی مدد کرنی چاہیے کہ دسترخوان پر اگر کھانے کے ذرات گر جائیں
اسے کو کھا کر کھانا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانے کے ذرات جو دسترخوان پہ بھی جاتے ہیں اور جو اسے کو کھا کر کھا لیتا ہے، فرمایا کہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. تو بھائی مہر ادا کرے گا تو حور ملے گی نا، اور مہر ہی ادا نہیں کرے گا تو حور کہاں ملے گا؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ انگلیوں کو چاٹتے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی. زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے، مگر ہم اگر زمین پر کھائیں تو سہری نہیں ہوتی، اس کی وجہ چاہیے کھانے کی. ٹھیک ہے، وہ معذور آدمی ہے تو جب الگ بات ہے اسی بیس پر کھا لیں. یا مظلوم فتوا جواز تو ہے کہ اس کی بیس پر کھانا تو ماسکے تو گناہ نہیں، لیکن اس کے دل میں عظمت اور اہمیت اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر میں اس کی بیس پر کھا رہا ہوں تو میں تعلیم سنت ہوں، لیکن میرے نبی کا طریقہ وہی ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر ہاتھ کو چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لینا سنت ہے. یعنی جب ہاتھ دھو لیے صاف ہو گئے تو اب اس کے آدمی ہاتھوں کو ایسے آپس میں مل لے، اس کو چہرے پر مل لے تو ایک ہلکی سی تری ہاتھوں کے اندر رہ جاتی ہے کھانے کے بعد، اور وہ بہترین لوشن اور کریم کا کام دیتی ہے. تو یہ بھی ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ اسے ہاتھوں پر بھی ملے، اسے چہرے پر بھی ملے. لیکن یہ عادت ڈالنا ہمارے لیے مشکل ہے. غلط اس طرح لغو اور شرمناک اصول بیان کر کے شریعت سے لوگ اپنے کو معذور سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے. اور جو آدمی یہ ذہن بنا لے کہ میں ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو بھائی نقصان کس کا کرتا ہے؟ خود اپنا نقصان کرتا ہے. اتنی خیر و برکت سے خود اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. تو یہ محرومی معمولی درجے کی محرومی نہیں، بڑی محرومی ہے. اور اس محرومی کا سبب وہی انسان کا اناد ہوتا ہے، اس کا اندر کا استقبال ہوتا ہے، ایک تکبر ایک بڑائی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ عزت کے معاملے میں اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کبھی انسان کے دل میں ہلکا پن نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آج ہی کی فیشن ہے کہ بہت سے لوگ کوئی کولڈ ڈرنک ہے، کوئی مشروب ہے الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں، کوئی پانی ہے تو الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. تو بھائی وہ فیشن ہے کیا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے. تو وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، کیونکہ الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں الٹے ہاتھ سے کھانا پینا. اور الٹا ہاتھ گھٹیا کاموں میں استعمال ہوتا ہے، دایاں ہاتھ اعلیٰ کاموں کے اندر استعمال ہوتا ہے. گھٹیا کام کیا ہے؟ سجدے کے اندر الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، اور کھانے میں دایاں ہاتھ ہے. تو اللہ نے دونوں کے درجے میں فرق رکھا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کو پر انکار کر کے نہیں کہا. اور اس کے محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے کہنے کے اندر اس کے جواب کے اندر اس کی بات ایک بڑائی تھی. وہ کہنے والی کون ہستی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہنے کو میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا. آپ نے فرمایا کہ اب تم کبھی دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے گا. بس یہ کہنا تھا کہ پھر زندگی میں اس کا دائیں ہاتھ کبھی منہ تک نہیں ہے. تو ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا مقام ہے. اس لیے شریعت کے کسی مسئلے پر اگر انسان سے عمل نہیں ہو پا رہا، میں بار بار کی بات عرض کرتا ہوں، اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے، اپنے کو مجرم سمجھنا چاہیے، اور شریعت کے مسئلے کی عظمت اور اہمیت دل کے اندر ہونی چاہیے. لیکن کبھی کسی سنت کے معاملے میں، شریعت کے کسی مسئلے کے معاملے میں کبھی استغفار، ہلکا پن اور اس کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے کہ ہلکا پن دل کے اندر ہے، زبان پر تو ہلکے الفاظ آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ انسان کسی آزمائش میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے. میری سنتوں پر بات چل رہی ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ذکر حبیب کی کامل کائنات میں نصیب فرما ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما آپ کی غلامی میں جینے اور بننے کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ملک میں ہیں ہمارے محلے بستیوں میں گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما یا اللہ اس امتحان سے آزمائش سے یا اللہ باقیت سب کو نجات عطا فرما ساری انسانیت کو نجات عطا فرما یا اللہ یہ مشکل سب کے لیے آسان فرما سب کے دلوں کے لیے ارادوں کو تمناؤں کو ازمائش پورا فرما یا اللہ سب کی حاجات کو پورا کرنا سب کی پریشانیوں کو دور کرنا بیماریوں سے یا اللہ حفاظت کرنا ہر نابنا کی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت کرنا موسمی امراض سے یا اللہ حفاظت کرنا یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوف ہے وہ برکت کرنا اب واقع رزق یا اللہ مشاہدہ کرنا رزق حلال عطا کرنا آسان عطا کرنا برکت والا عطا کرنا یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج کرنا ہمیشہ اپنے در کا ساری اور انکاری کرنا اپنے در کا ممتا اور سواری کرنا یا اللہ اپنے غیر سے ہمارے دلوں کو عطا کرنا اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا کرنا یا اللہ ایمان کی ترقی عطا کرنا حاصل کی سلامتی عطا کرنا ہر محتاج کی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت کرنا یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا ہر قسم کی دہشت گردیوں سے پابندیت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنا یا اللہ ہمیں ایک بنا مبین بنا کلمہ واحدہ پر یا اللہ کوئی نعمت کو مختلف کرنا یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت کرنا یا اللہ پیغام کی حفاظت کرنا اولاد کی حفاظت کرنا یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا کرنا نعمتوں کی فراوانی عطا کرنا ہر قلت اور دقت کو پریشانی کو دور کرنا رزق میں خوشحالی عطا کرنا آپس میں محبت الفتیں پیدا کرنا گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا اولادوں کی تربیت کا غیر انتظام کرنا مستقبل کو یا اللہ کرنا یا اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول کرنا زحمتوں کو دور کرنا یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا کرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم